جو ان سوالوں کے جوابات کو صحیح سورس سے نکال کر ہم کو بتاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے مجتہد۔ حکم شرعی یعنی مکلف کی شرعی ذمہ داری، ہم اپنی شرعی ذمہ داری کو آتے ہیں اپنے فقہا سے لیتے ہیں، اپنے مجتہدین سے لیتے ہیں، اپنے مراجع کرام سے لیتے ہیں۔ تعصب کی اینک کو اپنے آنکھوں سے ہٹائیں، دل کے دروازوں کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ محترم ناظرین و سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے، فجر میڈیا کے سہارے اجتہاد اور تقلید کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ معروضات کو پیش کرنا ہے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ گفتگو مرضی پروردگار متعال اور خوشنودی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا باعث بنے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ لفظ اجتہاد اور لفظ تقلید، لفظ مجتہد، لفظ مقلد، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ نہ صرف شیعہ مکتب بلکہ شیعہ مکتب کو پہچاننے والا اور اس سے آشنائی رکھنے والا ہر شخص اس سے بخوبی واقف ہے۔ یہ الفاظ ہماری عملی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ ہم ان کی گہرائی کو سمجھیں اور دیکھیں کہ جب مکتب تشیع میں لفظ اجتہاد اور لفظ تقلید کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں، چالاک دشمن ہمیشہ مکتب کے ان افکار اور ان چیزوں کے اوپر حملہ کرتا ہے جو بنیادی ہوتی ہیں، لہٰذا بخوبی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے ترقی یافتہ زمانے میں جہاں پر عقل اور ٹیکنالوجی کا بول بالا ہے، کچھ ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ جس کو سننے کے بعد انسان تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے تشیع جیسے ترقی یافتہ مکتب سے ایسی باتیں سنائی دیں۔ لیکن ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ آوازیں مکتب کے دل سے نہیں بلکہ دشمنان مکتب کے ذریعے سے ہمارے سامنے لائی گئی ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ انسان بات کو پہلے غور سے سنے اور اس کے بعد اس میں جو صحیح بات ہے اس کو انتخاب کرے، اس کو چنے اور پھر اپنے عقیدے کو اور اپنے عمل کو اس حق کی بات کے اوپر ڈھالے۔ قرآن مجید بہترین مثال پیش کرتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کامیاب ہیں۔ بشارت دی جا رہی ہے کچھ لوگوں کو، قرآن بشارت دے رہا ہے، وَبَشِّرْ عِبَادِي، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، میرے بندوں کو بشارت دیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ بشارت یعنی ایک ایسی بات کو بتانا کہ جس میں خوشی ہو، جس میں کامیابی ہو، جس میں ترقی ہو، جس میں فلاح اور کامیابی ہو۔ پروردگار بشارت دے رہا ہے نبی کے ذریعے سے اپنے بندوں کو۔ کون سے بندے؟ آیت
وبشر عبادی کہہ کے رکی نہیں ہے، بلکہ اس نے ان عبادی کی، ان بندوں کی صفت بیان کی ہے۔ وہ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول، یستمعون القول، جو باتوں کو سنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کان کو بند کر لیتے ہیں، اپنے دل کے دروازوں کو بند کر لیتے ہیں، نہیں، بلکہ پوری آمادگی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ باتوں کو سنتے ہیں۔ الذین یستمعون، سماع اور استماع فرق ہے عربی میں۔ غنا کا سماع حرام نہیں ہے، غنا کا استماع حرام ہے۔ کیا مطلب؟ آپ سڑک پہ سے گزر رہے ہیں اور آپ کے کان میں میوزک اور غنا کی آواز آ کے پڑ گئی، اس کو کہتے ہیں سماع۔ وہ پڑ گئی، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کے ارے ارے یہ تو فعل حرام ہو گیا، یہ تو میں نے گانا سن لیا۔ نہیں، سن لیا یا کان میں پڑ گیا، لیکن ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ آپ کے کان میں پڑا، اب آپ نے دھیان لگایا، تھوڑی دیر تک آپ نے اس کو کنٹینیو کیا۔ اب اس کو سماع نہیں کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں استماع۔ استماع یعنی دھیان سے سننا، ارادے کے ساتھ سننا، سمجھنا کہ انسان کیا کر رہا ہے، ہو نہیں جا رہا ہے، کر رہا ہے۔ تو قرآن کی فرمائش ہے الذین یستمعون القول، کہ جو باتوں کو دھیان سے، ارادے کے ساتھ سنتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فیتبعون احسنہ، اس میں جو احسن بات ہوتی ہے، عربی گرامر سے واقف اثرات بخوبی جانتے ہیں کہ لفظ احسن افعل تفضیل کا صیغہ ہے۔ احسن کا مطلب خوبصورت نہیں ہے، خوبصورت یعنی حسن، احسن یعنی سب سے بہتر، سب سے بہتر۔ اس کا مطلب یہ کہ باتوں کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں، باتوں کو آپس میں ملاتے ہیں، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ کون سی بات سب سے بہتر ہے، اور اس بہترین بات کو آ کے چنتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ بندے ہیں پروردگار کی نظر میں جن کو خداوند متعال اپنے بندوں میں شامل کر رہا ہے اور ان کو بشارت دے رہا ہے۔ وَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔ انشاءاللہ کہ ہم اور آپ بھی ان لوگوں میں قرار پائیں کہ جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے درمیان سے بہترین بات کو آ کے چنتے ہیں، یعنی حق کو چننے میں ہوائے نفس کی پیروی نہیں کرتے ہیں، حق کو چننے میں اسلاف کی پیروی نہیں کرتے ہیں، حق کو چننے میں آ کے یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے کیا تو یہی ہوتا ہے، نہیں، کیا ہوتا ہے یہ معیار نہیں ہے، کیا ہونا چاہیے یہ معیار ہے۔ تو انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز لفظ اجتہاد اور لفظ تقلید کی وضاحت سے کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر گمراہی سے بھرے سیلاب میں فجر میڈیا کا سہارا کسی کشتی سے کم نہیں ہے۔ یوٹیوب پر ابھی ہم سے جڑیں، اپنا اور بچوں کا مستقبل محفوظ کریں۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ لفظ اجتہاد اور لفظ تقلید، پہلے لفظ اجتہاد۔ لفظ اجتہاد عربی زبان میں جہد یا جہد کے روٹ ورڈ سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، یعنی کوشش اور محنت کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا، اس کو کہا جاتا ہے اجتہاد، اس کو کہا جاتا ہے جہد یا جہد، دونوں لغت کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن جب ہم مجتہد کہتے ہیں اور جب ہم فقہی دائرے میں آ کے اجتہاد کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا انسان جو اصول اور مبانی کو جانتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے
اور جو اس کے پاس سورسز ہونا چاہیے، اس کا علم رکھتا ہے، وہ آتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جو منابع ہیں، جو سورسز ہیں، اس سے آ کے حکم شرعی کو نکالتا ہے اور لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ حکم شرعی سے مراد کیا ہے؟ حکم شرعی یعنی مکلف کی شرعی ذمہ داری۔ اگر ابھی ہم اور آپ اس سوال کا جواب دینے چلیں کہ خداوند متعال رمضان کے مہینے میں اس نے روزہ واجب کیا، اتنا ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ روزہ کتنی چیزوں سے باطل ہوتا ہے؟ اس روزے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا اگر میں سفر پہ جاؤں تو روزہ رکھ سکتا ہوں؟ نہیں، اصل شریعت میں مسافر کسے کہتے ہیں؟ کیا ہر وہ شخص جو اپنے گھر سے ایک بیگ لے کے چل دیا وہ مسافر ہے؟ شریعت مسافر کسے کہتی ہے؟ اگر ایک شخص بیمار ہے، اگر ایک شخص بوڑھا ہو چکا ہے، ان کے روزے کا حکم کیا ہے؟ یہ سارے شرعی سوالات ہیں، تو کوئی تو ہونا چاہیے جو اس کا جواب دے۔ تو وہ شخص جو ان سوالوں کے جوابات کو صحیح سورس سے نکال کر ہم کو بتاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے مجتہد، اور اس کے کام کو کہا جاتا ہے اجتہاد۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں، اس کی بات کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مقلد، اور اس کام کو کہا جاتا ہے تقلید۔ تقلید کا اصل معنی ہے، جب ہم لفظ تقلید کا استعمال کرتے ہیں تو تقلید یعنی اپنی ذمہ داری کو کسی کو سونپنا، اپنے اختیار کو کسی کو دینا، کسی کی بات کے اوپر چلنا۔ اصل لفظ تقلید قلادہ سے لیا گیا ہے۔ قلادہ یعنی پٹا۔ جب جانور کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے تو وہ اختیار میں آ جاتا ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ تو تقلید یعنی اب اپنے حساب سے کام نہیں کرنا ہے، بلکہ جو شرعی حکم بتایا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے چلنا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں روزے کی حالت میں یہ کام کروں، لیکن شریعت آ کے پابندی لگا دیتی ہے۔ اور نہ صرف شریعت، بلکہ ہم تو اپنی زندگی کے اکثر مقامات کے اوپر یہی کر رہے ہیں، کسی نہ کسی مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں۔ جب ہمیں گھر بنانا ہوتا ہے تو ہم انجینئر کی تقلید کرتے ہیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں انٹرنس ادھر سے ہو، انجینئر آ کے کہتا ہے نہیں، اگر آپ ادھر سے رکھیں گے تو آپ کی زمین برباد ہوگی، اگر آپ ادھر سے رکھیں گے تو یہ نقصانات ہوں گے، آپ ادھر سے رکھیے، آپ مان جاتے ہیں۔ جب آپ گھر بنانا شروع کرتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ فلاں کلر کے ٹائلز اپنے گھر کے اندر یوز کریں، لیکن مجتہد آ کے آپ کو بتاتا ہے، مجتہد لغوی یعنی جو اپنے کام کا، اپنے فن کا ماہر ہے، وہ آپ سے کہتا ہے دیکھیے اگر آپ یہ والے ٹائلز استعمال کریں گے آپ کا پیسہ بھی خرچ ہوگا، زیادہ خرچ ہوگا، اور کام بھی صحیح نہیں ہو پائے گا، لہٰذا اس جگہ کے اوپر یہ ہونا چاہیے۔ آپ اس کی بات مان لیتے ہیں۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے یہ کھانا آپ کے لیے منع ہے، آپ کا پسندیدہ کھانا ہے، لیکن آپ مان جاتے ہیں۔ کیوں مان جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس فنکار کی، وہ اپنے ماہر فن کی تقلید کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجنا چاہ رہے ہیں، آپ مشورہ کرتے ہیں، کوئی آپ سے کہتا ہے فلاں اسکول بھیجیے، آپ کے لیے سخت ہے، وہ اسکول دور ہے، اس کی فیس بھی زیادہ ہے، اس کے لیے آپ کو کافی مشقتیں اٹھانا پڑیں گی، لیکن آپ اس کی بات کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے فن کا ماہر ہے۔
آپ کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں، کسی ڈیوائس کو خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس ڈیوائس کے ماہر سے مشورہ کرتے ہیں، وہ آپ سے کہتا ہے آپ کے لیے یہ بہتر ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں، ہم اپنی زندگی کے ہر قدم کے اوپر اجتہاد اور تقلید کے ساتھ جی رہے ہیں۔ کہیں ہم ٹیلر کی تقلید کرتے ہیں، کہیں پہ ہم انجینئر کی تقلید کرتے ہیں، کہیں پہ ہم ٹیچر کی تقلید کرتے ہیں، کہیں پہ ہم ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ سب کون ہیں؟ یہ سب اپنے فن کے ماہر ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ ہر ٹاپک اور سبجیکٹ میں اس کے ماہرین کی طرف جانا چاہیے۔ دین بھی یہی کہتا ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے۔ فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ دین اور شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو دینی اور شرعی معاملات کے اندر ماہر ہیں، انہی نے اس میں محنت کی ہے، اس فیلڈ میں انہی نے اپنی عمر لگائی ہے، انہیں کہا جاتا ہے مجتہد۔ لہٰذا جب ہمیں دینی مسائل میں کوئی مسئلے کو سمجھنا ہوتا ہے تو یہاں پر دین ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم آئیں اور اپنے اعتبار سے اپنی شرعی ذمہ داری کو طے کر لیں، نہیں، پھر وہاں پر ہم اپنی شرعی ذمہ داری کو آتے ہیں اپنے فقہا سے لیتے ہیں، اپنے مجتہدین سے لیتے ہیں، اپنے مراجع کرام سے لیتے ہیں، اور وہ جو ہمیں راستہ بتاتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے اجتہاد اور تقلید۔ انشاءاللہ کہ ان دونوں الفاظ کی وضاحت ہو گئی ہوگی اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اجتہاد اور تقلید ہماری زندگی کی ضروریات میں سے ہے۔ حتیٰ اگر ہمارے معاشرے میں بڑا دلچسپ نکتہ ہے، اگر ہمارے معاشرے میں کوئی شخص آ کے کہہ رہا ہے کہ میں تقلید کا انکار کرتا ہوں، میں اجتہاد کا انکار کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں وہ اسی انکار میں بھی تقلید کر رہا ہے، وہ اس انکار میں بھی تقلید کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا تو نظریہ نہیں ہے نا، کسی نے اس کو بتایا ہے، کسی نے اس کو بتایا ہے، تو جس نے اس کو بتایا ہے یہ اپنے نظریے میں اس کی تقلید کر رہا ہے۔ تو اجتہاد اور تقلید کا انکار کرنے والا بھی اجتہاد اور تقلید کر رہا ہے، انکار کرنے میں۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو قابل انکار نہیں ہے، ہماری زندگی کی ضرورت ہے، ہماری ترقی کی سیڑھیاں ہیں، اور آپ جان لیں شیطان ہمیشہ آتا ہے صراط مستقیم پر چلنے والوں کو بہکاتا ہے، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو بہکاؤں گا۔ اس نے قسم کھائی ہے لَأَقْعُدَنَّكَ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ پروردگار میں تو صراط مستقیم پہ چلنے والوں کو بہکاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو صراط مستقیم سے ہٹ گیا ہے وہ تو خود ہی بہک گیا ہے، اسے بہکانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا گزارش ہے میری ناظرین سے اور میری درخواست ہے، التماس ہے کہ غور سے باتوں کو سنیں، تعصب کی اینک کو اپنے آنکھوں سے ہٹائیں، دل کے دروازوں کو اور کھڑکیوں کو کھولیں اور پوری سمجھداری کے ساتھ گفتگو کو غور سے سنیں۔ انشاءاللہ کہ یہ باتیں ہم سب کے لیے مفید ہوں گی اور ہم مل جل کر ایک ایسا معاشرہ بنا پائیں گے کہ جو علی اور علی علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں کا راستہ ہو، علی علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں کا معاشرہ ہو۔ اجتہاد اور تقلید کیونکہ ہماری دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، لہٰذا ابتداء دور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر حملہ ہونا شروع ہو گیا، اور
لوگوں نے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیں. لوگوں کو اور دشمنوں کو اور بکے ہوئے افراد کو یہ اچھا نہیں لگا کہ معاشرہ ایک بہترین دیندار عالم دین کے سائے میں آگے بڑھے. آپ جانتے ہیں معاشرے کو جوڑنے کے لیے ایک لیڈر چاہیے، اور وہ لیڈر اگر دیندار ہے، اگر مجتہد ہے، اگر فقیہ ہے اور دین کے مسائل سے واقف ہے تو وہ صحیح سے معاشرے کو لیڈ کر پائے گا. یا وہ انسان کہ جو ابھی دین کی الف اور بے سے واقف نہیں ہے، کیسے وہ آگے باغ ڈور سنبھال سکتا ہے؟ لہذا عزیزوں، مسئلہ بہت پیچیدہ نہیں ہے، اسے پیچیدہ بنا دیا گیا ہے، ہمارے جوانوں کو اس میں الجھا دیا گیا ہے. یہ بڑا ہی شفاف مسئلہ ہے، یہ بڑا ہی روشن اور بالکل ظاہر معاملہ ہے، لیکن سوال کر کر کے اس کے اندر غلط اعتراضات کر کر کے ایسے اس کو بنا دیا گیا ہے کہ گویا جب کسی ناسمجھ کے سامنے آپ گفتگو کریں تو اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ. نہیں عزیزوں، جو ہمارے فقہاء ہیں، جو ہمارے مراجع ہیں حفظہم اللہ، یہ سب کے سب دین کا درد رکھتے ہیں. یہ سب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں. ان سے بڑا چاہنے والا کون ہوگا؟ غلط پروپیگنڈا، غلط میڈیا، غلط چیزیں آ کے مسائل کو خراب کرتی ہیں. کبھی کبھی ایک ظاہری چیز کو، ایک روشن چیز کو اتنا بگاڑ دیا جاتا ہے کہ وہ ظاہری چیز بھی کبھی کبھی عجیب لگنے لگتی ہے. آپ بتائیں، کیا ولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ روشن، کلیئر، حق کوئی چیز ہے ہمارے پاس؟ جس کی معرفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جگہ کی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے مسئلے ولایت اور امامت کو پیچیدہ بنا دیا، بگاڑ دیا. لوگ گمراہ ہو گئے، شک میں پڑ گئے. آخر کیوں؟ کیونکہ غلط میڈیا اور شبہات روشن بات کو بھی بیکار کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو ہم اس غلط میڈیا کے جال میں پھنس جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط دوستوں کی سنگت میں آ کر حق سے دور ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر پھیلے ہوئے زہر سے آ کے مسموم ہو جائیں اور اپنے افکار کو متاثر کر لیں کہ ہاں، دیکھنے میں تو یہ کتنی اچھی باتیں ہیں، دیکھنے میں تو کتنی خوبصورت باتیں ہیں، لیکن جب اس کی تہ میں جا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس میں کتنا زہر گھلا ہوا ہے، ان باتوں کے اندر کتنی بے دینی ہے، ان باتوں کے اندر کتنا نفاق ہے، اور ان باتوں کے اندر کتنی جہالت ہے. انشاءاللہ کوشش ہے کہ مسائل کو آپ کے سامنے روشن کیا جائے. تو عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ شروع سے ہی یہ جو اجتہاد کی لہر چلی ہے، اس کی مخالفت شروع ہوئی اور آج بھی مخالفت ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں حق کی مخالفت ہر زمانے میں ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ پروردگار نے ہمارے جوانوں کو بصیرت عطا کی ہے، پروردگار نے ہمارے جوانوں کو سمجھداری عطا کی ہے، اور انشاءاللہ یہ اسی سمجھداری کے سائے میں آ کے اپنے آپ کو ان مشکلات سے اور اس غلط فضا سے بچائیں گے اور اپنے افکار کو صراط مستقیم کے اوپر باقی رکھیں گے. اجتہاد اور تقلید کے مقابلے میں جو ایک فکر رائج ہوئی
اور آج بھی کبھی کبھی اس لفظ کو ہم اور آپ سنتے ہیں، وہ ہے فکر اخباری۔ یہ لفظ اخباری کیا ہے، اور اس کی ڈیپ میں جا کے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ کس طریقے سے یہاں تک کہ پہنچا۔ ابھی صرف میں کچھ عناوین آپ کے سامنے پیش کروں گا، وضاحت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوگی۔ اگر ہم تاریخ کی سیر کو دیکھیں اور ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک کے زمانے کو دیکھیں تو ہمیں 3 طرح کی اخباریت تاریخ میں نظر آتی ہے۔ ایک اخباریت ہے جس کا نام ہم رکھیں گے قدیم اخباریت، پرانی اخباریت۔ ایک اخباریت ہے جس کا نام ہم رکھیں گے جدید اخباریت، نئی اخباریت۔ یہ 2۔ اور ایک تیسرا فرقہ ہے جس کا نام ہم رکھیں گے نام نہاد اخباریت، یعنی بنائی ہوئی اخباریت۔ اور ان ہر تینوں کے اوپر الگ الگ طریقے سے الگ الگ انشاءاللہ حصے میں ہم روشنی ڈالیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس گفتگو میں ہم چلیں، ایک نکتے کی طرف اور آپ کو متوجہ کرنے چلوں گا کہ غور فرمائیے، کوئی کیا بات کہہ رہا ہے، کس کتاب سے نقل کر رہا ہے، کیا ریفرنس دے رہا ہے، اس پہ ہمیشہ توجہ رکھنا چاہیے۔ خدا غریق رحمت کرے آیت اللہ ہادی معرفت کو، بزرگ شخصیت تھے، وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی حدیث جعلی بنا سکتا ہے تو وہ جعلی سند بھی بنا سکتا ہے۔ تو آپ صرف سند دیکھ کے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، یا صرف حدیث دیکھ کے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سند صحیح ہے، بلکہ صحیح حدیث کو سمجھنا ایک کام ہے، ایک فن ہے، ایک فن ہے۔ آپ سوچیں 1400 سال بعد کے بعد بیٹھ کے یہ فیصلہ لینا ہے کہ یہ الفاظ ائمہ معصومین سلام اللہ علیہ مجمعین کے دہان مبارک سے نکلے ہیں یا نہیں۔ آپ بتائیں کتنا مشکل کام ہے، کتنا سخت ہے اس بات کو سمجھنا کہ الفاظ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کتابوں کے اندر، جو روایات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دقیقاً وہی الفاظ ہیں، دقیقاً وہی جملے ہیں کہ جو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان کے اوپر جاری کیے۔ اگر ہمیں یہ یقین نہ ہو پایا تو آپ بتائیں عربی میں کتنی باریکیاں ہیں، ایک لفظ کے بدل دینے سے پورا معنی نہیں، پوری داستان بدل جاتی ہے۔ تبھی تو قرآن نے آ کے چیلنج کیا کہ اگر لا سکتے ہو تو ایک سورہ ہی لے آؤ، لیکن زمانہ گواہی دے گا کہ آج تک کسی میں جرأت نہیں ہوئی ہے کہ وہ قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں بھی کسی چیز کو لا کے کھڑا کر دے۔ لہٰذا سمجھنا کہ یہ جملہ معصوم کا جملہ ہے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ صرف آ کے ایک جملے کا کسی کتاب کے اندر نقل ہو جانا اور بیان ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ جملہ صحیح ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ ہم چلیں گے اس بات کی طرف کہ دیکھیں اخباریت کسے کہتے ہیں، اور کتنے ٹائپ کے ہمارے پاس اخباریت ہے، اور اس کے کیا کیا نتائج سماج میں ہوئے ہیں، اور کس طریقے سے یہ فکر پھیلی ہے۔ اور انشاءاللہ اس کے بعد آگے بڑھیں گے اپنی گفتگو میں، جو اعتراضات ہیں اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔